بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عنوان: مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ ان کا یہ حال دیکھ کر حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، قوم دوست مجھ پر غالب آ گئے، اس لیے آپ ان کے لیے دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی: اے اللہ، قوم دوست کو ہدایت عطا فرما، انہیں دین کی طرف لے آ۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ پھر اپنے لوگوں میں گئے، انہوں نے پھر دین اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ وہ مسلسل انہیں تبلیغ کرتے رہے یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ آخر وہ لوگ ایمان لے آئے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ انہیں ساتھ لے کر مدینہ آئے۔ اس وقت تک غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق ہو چکے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے مقام پر موجود تھے۔ حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 70 گھرانوں کے لوگ شامل تھے، جن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، اور یہ لوگ اس وقت خیبر کے مقام پر پہنچے۔ اگرچہ وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، طائف کے سفر کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور نبوت کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر رات کے آرام فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا۔ وہ آپ کو مسجد الحرام لے گئے، پھر وہاں سے براق پر سوار کر کے مسجد اقصی لے گئے، جہاں تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اس سفر کی کچھ اہم تفصیلات یہ ہیں: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک سرسبز علاقے سے گزر ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا: یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ آپ نے براق سے اتر کر 2 رکعتیں ادا کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا: آپ کو معلوم ہے یہ کون سا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا: یہ آپ نے طیبہ یعنی مدینہ منورہ میں نماز پڑھی ہے، اور یعنی یہی آپ کی ہجرت گاہ ہے، یعنی مکہ سے ہجرت کر کے آپ نے یہی آنا ہے۔ اس کے بعد براق پھر روانہ ہوا، اس کا ہر قدم جہاں تک نظر جاتی وہاں پڑتا۔ ایک اور مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا: آپ یہاں اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ نے وہاں بھی 2 رکعت ادا کی۔ انہوں نے بتایا: آپ نے مدین میں نماز پڑھی ہے۔ اس بستی کا نام مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کے نام پر رکھا گیا تھا، انہوں نے اسی مقام پر قیام کیا تھا۔ اس کے بعد وہاں آبادی ہو گئی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اس بستی میں مبعوث ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ اسی براق پر سوار ہوئے۔ ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا: اب یہاں اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ 2 رکعت نماز ادا کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا: یہ بیت اللحم ہے۔ بیت اللحم بیت المقدس کے پاس ایک بستی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اسی سفر میں آپ نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کا حال دیکھا، یعنی آپ کو آخرت کی مثالی شکل کے ذریعے مجاہدین کے حالات دکھائے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا: یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں، اللہ نے ان کی ہر نیکی کا ثواب 700 گنا کر دیا ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دنیا لائی گئی۔ دنیا ایک حسین و جمیل عورت کی صورت میں دکھائی گئی۔ اس عورت نے آپ سے کہا: اے محمد، میری طرف دیکھیے، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا: یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا: یہ دنیا ہے۔ اگر آپ اس کی طرف توجہ دیتے تو آپ کی امت آخرت کے مقابلہ میں دنیا کو اختیار کر لیتی۔ اس کے بعد آپ نے راستے میں ایک بڑھیا کو دیکھا۔
آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ دنیا ہی ہے، دنیا کی عمر کا اتنا حصہ ہی باقی رہ گیا ہے جتنا کہ اس بڑھیا کا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد امانت میں خیانت کرنے والے، فرض نماز کو چھوڑنے والے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، بدکاری کرنے والے، رہزنی کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے دکھائے گئے۔ ان کے بھیانک انجام آپ کو دکھائے گئے۔ امانت میں خیانت کرنے والے اپنے بوجھ میں اضافہ کیے جا رہے تھے اور بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں تھے۔ فرض نمازوں کو چھوڑنے والوں کے سر کو کچلا جا رہا تھا، ان کے سر ریزہ ریزہ ہو رہے تھے اور پھر اصل حالت میں آ جاتے تھے۔ کچلنے کا عمل پھر شروع ہو جاتا تھا، غرض انہیں ذرہ بھر مہلت نہیں دی جا رہی تھی۔ اپنے مال میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا انجام آپ نے دیکھا کہ ان کے ستر پر آگے اور پیچھے پھٹے ہوئے چیترے لٹکے ہوئے تھے۔ وہ اونٹوں اور بکریوں کی طرح چر رہے تھے اور زقوم درخت کے کڑوے پتے کانٹے کھا رہے تھے۔ زقوم درخت کے بارے میں آتا ہے کہ اس قدر کڑوا اور زہریلا ہے کہ اس کی کرواہٹ کا مقابلہ دنیا کا کوئی درخت نہیں کر سکتا۔ اس کا ایک ذرہ دنیا کے میٹھے دریاؤں میں ڈال دیا جائے تو تمام دریا کڑوے ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں مذاق اڑانے والوں کو بھی یہ درخت کھلایا جائے گا۔ اس درخت کے پتوں اور کانٹوں کے علاوہ وہ لوگ جہنم کے پتھر چباتے نظر آئے۔ بدکاروں کا انجام آپ نے دیکھا کہ ان کے سامنے دسترخوان لگے ہوئے ہیں۔ ان دسترخوان میں سے کچھ نہایت بہترین بھنا ہوا گوشت تھا، کچھ میں بالکل سڑا ہوا گوشت تھا۔ وہ اس بہترین گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے تھے اور بہترین گوشت نہیں کھا رہے تھے۔ ان کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتلایا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس پاک اور حلال عورتیں تھیں، لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار عورتوں کے پاس جاتے تھے، یا یہ وہ عورتیں تھیں جن کے خاوند تھے لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار مردوں کے پاس جاتی تھی۔ سود کھانے والوں کا انجام آپ کو یہ دکھایا گیا کہ وہ خون کے دریا میں تیر رہے تھے اور پتھر نگل رہے تھے۔ آپ کو ایسے عالموں کا انجام دکھایا گیا جو لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے اور خود بے عمل تھے۔ ان کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے اور جیسے ہی کٹ جاتے فوراً پیدا ہو جاتے تھے، پھر اسی طرح کاٹے جاتے تھے، یعنی انہیں ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں مل رہی تھی۔ چغل خوروں کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے۔ استغفر اللہ۔ مسجد اقصیٰ میں انبیاء علیہ السلام کی نماز میں امامت فرمانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ جلیل القدر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا حال دکھایا گیا۔ آپ کا گزر جنت کی ایک وادی سے ہوا، اس سے نہایت بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی اور مشک سے زیادہ خوشبودار ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی اور ایک بہترین آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ آواز کہہ رہی تھی، میرے عشرت قدے میں ریشم، موتی، سونا، چاندی، مونگے، شہد، دودھ اور شراب کے جاموں کٹورے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہر وہ مومن مرد اور عورت تجھ میں داخل ہوگا جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان رکھتا ہو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، نہ مجھ سے بڑھ کر یا میرے برابر کسی کو مانتا ہوگا۔ سن لے، جس کے دل میں میرا ڈر ہے، اس کا دل میرے خوف کی وجہ سے محفوظ رہتا ہے۔ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے محروم نہیں رکھوں گا۔ جو مجھے قرض دیتا ہے یعنی نیک عمل کرتا ہے اور میری راہ میں خرچ کرتا ہے، میں اسے بدلہ دوں گا۔ جو مجھ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے، اس کی جمع پونجی کو اس کی ضرورت کے لیے پورا کرتا رہوں گا۔ میں ہی سچا معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میرا وعدہ سچا ہے، غلط نہیں ہوتا۔ مومن کی نجات یقینی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی برکت دینے والا ہے اور سب سے بہترین خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا، بس اے میرے پروردگار، میں خوش اور مطمئن ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔